السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا حماد اظہر صاحب مسلم لیگ نواز میں شامل ہو رہے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا جمائمہ خان صاحبہ نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے؟ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پنجاب کے اسپتالوں میں آپ بہت ساری تشہیری مہم دیکھتے ہیں کہ بہت بہتری آئی ہے، لیکن مریضوں کو کتنی ادویات مل رہی ہیں، کتنی ادویات نہیں مل رہی، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں، اور کچھ مزید خبریں بھی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر یہ چل رہی ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یہ چیز گردش کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں تو مختلف جگہوں کے اوپر اس چیز کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کے والد کی جب سے وفات ہوئی ہے، لاہور کا وہ حلقہ جو ہے وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہونے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ وہاں پہ تمام حلقے کا ماحول چیک کیا جا رہا ہے کہ کس کو وہاں پہ ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، کیسے یہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے، کیسے اس الیکشن میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پنجاب کی حکومت کا اور مسلم لیگ نواز کا پورا فوکس اس حلقے کے اوپر ہے۔ اب حماد اظہر صاحب جو ہیں پوٹینشلی ان کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن وہ پہلے باہر نہیں آ سک رہے تھے، ان کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں، اور ویسے بھی ابھی ان کے والد کی وفات ہوئی ہے، اور ابھی اچانک وہ پھر سامنے آئے ہیں۔ ابھی تک ان کو کسی نے تنگ تو نہیں کیا، اور حکومتی شخصیات بھی آ کے ان سے ملتی رہی ہیں، جنازے میں بھی کچھ لوگوں نے شرکت کی، اور یہ اسی وجہ سے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا نون لیگ نے، مسلم لیگ نے حماد اظہر صاحب کو ٹکٹ آفر کیا ہے۔ اب میری پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہاں جی، ہماری حماد اظہر سے بات چیت چل رہی ہے، اور ہم نے اس کو آفر کیا ہے کہ جناب آپ کو ہم نون لیگ کا ٹکٹ دیتے ہیں، اور آپ نون لیگ کی طرف سے یہاں سے الیکشن لڑیں۔ تو میں نے کہا بھائی وہ آپ تو اس کے اوپر 9 مئی اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگاتے رہے۔ انہوں نے کہا جی وہ باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، لیکن ہم حماد اظہر صاحب سے رابطے میں ہیں۔ یہ نون لیگ کی امپورٹنٹ سورسز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، لیکن میں نے خود حماد اظہر صاحب کو کال کی، آج ان سے کال نہیں ہو سکی۔ جب وہ روح پہنچتے تو ان کے واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ ہو جاتا تھا، بہت سارے صحافیوں کا ان سے رابطہ رہتا تھا، میری بھی بات وغیرہ ہوتی رہتی تھی، لیکن آج جب میں نے کال کی تو وہ ان کا نمبر جو ہے وہ کالنگ پہ جا رہا تھا، یعنی وہاں پہ بیل نہیں جا رہی تھی واٹس ایپ کے اوپر، شاید وہ نمبر بند تھا، تو میرا براہ راست تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں ابوذر سلمان نیازی صاحب، انہوں نے اس حوالے سے کہا، یہ کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ نیوز ریگارڈنگ حماد اظہر جوائننگ پی ایم ایل این or any other party are absolutely fake and sheer propaganda. I am with him right now. He is saying till my last breath I am with Imran Khan. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حماد اظہر کے اس وقت اس کے ساتھ ہوں، اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، اور جو بھی اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں جب تک زندہ ہوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ تو یہ ابوذر سلمان نیازی صاحب کو حماد اظہر صاحب نے بتایا، اور ابوذر سلمان نیازی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے۔ لیکن اس حلقے کو جیتنے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں پہ اپنی کامیابی دکھانا چاہتے ہیں۔ سمڑیال کا جو الیکشن ہوا وہ بھی ہمارے سامنے، اب پنجاب میں جتنا کام ہو رہا ہے، جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی سب کی خوشحالی ہو گئی ہے پنجاب میں اور اتنے کام ہوئے، تو لہٰذا لاہور کا یہ حلقہ تو ہارنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس حلقے کے اوپر کام تو شروع ہو گیا کہ ہر حالت میں یہ حلقہ ہم نے جیتنا ہے۔ ویسے پچھلا الیکشن بھی حکومت جیتی تھی، آپ کو پتا ہے، جو ابھی اقتدار میں ہیں، لیکن عابد رضا کوٹلہ صاحب جنہوں نے الیکشن لڑا گجرات کے علاقے سے اور نون لیگ کے وہ کارکن ہیں، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن میں نون لیگ ہاری ہے تو اقتدار پی ٹی آئی کو منتقل ہونا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کا اقتدار 60 ہزار والوں کو دے کر انہیں وفاقی وزیر بنانا یا کسی صوبے کا وزیر بنانا ظلم اور جبر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیسرے چوتھے نمبر والوں کو اقتدار بھی دیا گیا، پھر ان کو وفاقی وزیر بھی بنایا گیا، صوبائی وزیر بھی بنایا گیا۔ غالباً یہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ ان کے حوالے یہ سب کچھ کر دیا گیا، یہ تو ظلم ہے۔ تو یہ نون لیگ کی اپنی شخصیت یہ کہہ رہی ہے۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لاہور کا جو میاں اظہر صاحب والا حلقہ ہے، اس کو جیتنا اس وقت حکومت کی پرائورٹی ہے، کیونکہ حکومت یہ شو کرنا چاہتی ہے، دیکھیں کہ وہ لاہور ہم نے ری گین کر لیا۔ میاں صاحب جب سے لاہور کا الیکشن ہوا ہے اور یاسمین راشد صاحبہ والے جو حلقہ ہے جس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے
کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ہرایا وہ کافی زیادہ دل برداشتہ ہیں. اگر یاسمین راشد صاحبہ باہر آ جاتی ہیں تو وہ اپنی پٹیشن کو بھی فالو اپ کریں گی, وہ شور بھی ڈالیں گی, میاں صاحب کا جو حلقہ ہے اس کو کھلوانے کی بات بھی کریں گی, روز جو ہے فارم 45 دکھا کے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گی. تو پر انفارچونیٹلی ابھی وہ ان کو رہائی نہیں مل سک رہی, اور آپ نے دیکھا کہ خاتون ہونے کے باوجود 2 سال تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی اور اب ان کو سزا سنا دی گئی ہے. اب ان کی پٹیشن کب لگے گی اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ ان کی اپیلیں بھی نہ لگیں. ویسے پچھلے دنوں ایک MNA نااہل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جمشید دستی صاحب, ان کی اپیل بھی لگی ہوئی ہے جناب لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن ابھی تک وہ کسی بینچ کے سامنے لگائی نہیں جا سکی. 3-4 دن ہو چکے ہیں. اور دوسری جانب جو ضمنی انتخاب ہے اس کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں. تو لاہور کا حلقہ جیتنا میاں صاحب کے لیے, نون لیگ کے لیے ابھی بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں تک کام کا تعلق ہے کہ جی پنجاب کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کام کروا دیے ہیں, یہ بھی آ گیا, مریم کلینکس بن گئے, ستھرا پنجاب ہو گیا, کلینکس آن ویلز ہو گئے. وہ پچھلے دنوں اس کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ اس میں فیک پیشنٹس کی انٹری وغیرہ ہوتی رہی ہے, وہ سارا میڈیا رپورٹ کرتا رہا. آج دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ سرکاری اسپتالوں سے ادویات غائب, مریض پریشان. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, دنیا نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور ناقص کارکردگی کے باعث ملتان کے سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے, جس کے سبب مریضوں کو نہ صرف ادویات مہنگے داموں باہر سے خریدنی پڑ رہی ہیں بلکہ مختلف ٹیسٹ بھی نجی لیبارٹریز سے بھاری فیس دے کر کرانے پہ مجبور ہیں جناب شہری. اور شہر کے جو بڑے سرکاری اسپتال ہیں جن میں چلڈرن اسپتال ہے, سول اسپتال ہے, DHQ ہے, شہباز شریف جنرل اسپتال ہے, نشتر اسپتال ہیں, ان میں بیشتر جو اسپتال ہیں وہاں پہ بیشتر ادویات ناپید ہیں. میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے دنیا نیوز. نشتر اسپتال کی ایمرجنسی میں بھی مہنگے انجیکشنز اور دیگر ضروری ادویات مریضوں کو خود خریدنا پڑتی ہیں. یہ حالت ہے جناب. اور ایک طرف بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب پورا آپ کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ری ویمپ کر دیا گیا, یہ کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا. زمینی جو حقائق ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں جو حکومتی دعوے ہیں. اچھا جی, گورنر پنجاب صاحب نے خط لکھا ہے CM صاحبہ کو جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے چکوال, جیلم, محافظ آباد یہ جو علاقے ہیں یہاں ان علاقوں کو آفت زدہ علاقے قرار دیں. اس کے اوپر جو کچھ وزراء ہیں وہ پنجاب کے وزراء وہ گورنر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں مشورے مت دیں, آپ اپنی حکومت اور اپنی جماعت کو خط لکھیں, حکومتی معاملات ہمارے مکمل کنٹرول میں, پنجاب کی حکومت کو آپ کسی قسم کا کوئی مشورہ نہ دیں. اچھا جی, ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ. وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر نے مجھے بتایا کہ پنجاب میں جو بھی میٹنگ ہوتی ہے جس میں میڈم CM صاحبہ ہوتی ہیں وہ جو بات کرتی ہیں آپ نے اس سے ایگری کرنا ہے, آپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. آپ اگر کوئی انفارمیشن دیں گے تو وہ آگے سے فوراً آپ کو سنب کر دیتی ہیں کہ نہیں مجھے پتا ہے, زیادہ آپ مجھے نہ بتائیں. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے بتایا کہ جناب وہ آپ ان کو کچھ نہیں بتا سکتے. تو گورنر صاحب نے خط لکھ دیا CM صاحبہ کو کہ جناب آپ یہ دیکھیں. اس کے اوپر وہاں کے جو وزراء ہیں ان کا ناراض ہونا تو بنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ہمیں خط لکھ کے نہ بتائیں, آپ اپنے معاملات کو دیکھیں, ہمیں سب پتا ہے. اس میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی بات کی ہے, غالباً عظما بخاری صاحبہ نے بھی بات کی ہے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ٹویٹ کی ہوئی تھی. ایسے قیمتی مشورے گورنر صاحب اپنی سندھ حکومت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ چکوال اور حافظ آباد, جیلم یہ سندھ میں نہیں ہے, یہ پنجاب میں ہے. اگر سندھ میں ہوتے تو شاید وہ سندھ میں مشورہ دے دیتے. اور یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ جناب پنجاب کے گورنر ہیں. ویسے ان گورنر صاحب نے ایک اور بھی ظلم کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والا وزیر بھی آ رہا ہے اور وہ والا وزیر بھی آ رہا ہے ایک انٹرویو کے اندر. اچھا جی, حکومت کے وزراء یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد, انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت جو نشو و نما والا پروگرام ہے اس کی رقم 2 ارب سے بڑھا کر 21 ارب کر دی اور عالمی ادارہ خوراک کو ذمہ داری دے دی اور اپنی کمپنی کو ٹھیکہ دلوا دیا اور اب تک 97 ارب اس پر خرچ ہو چکے ہیں. وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کمپنی سے یہ سارا سامان خریدا جاتا ہے. اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اسماعیل انڈسٹریز گزشتہ 20 سال سے ورلڈ فوڈ پروگرام کو سپلائی کر رہی ہے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب میں وزیر نہیں تھا اور یہ میرے وزارت چھوڑنے کے بعد بھی جاری رہا اور آج تک جاری ہے.
طارق فضل چودھری کے پاس ثبوت ہیں تو کارروائی کریں، نہیں تو بیان واپس لیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے جناب۔ آپ کو پتا ہے ویسے مفتاح اسماعیل صاحب ایک دن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بتا رہے تھے کہ اکانومی کتنی بری حالت ہے اکانومی کی، تو کسی نے ان کو بتایا کہ جناب آپ کی کمپنی کے تو پروفٹ میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ میری کمپنی کی بات نہیں، میں اوور آل اکانومی کی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں آ کے یہ بھی وزیر خزانہ بنے PDM-1 کی حکومت کے اندر، اور جو کچھ بھی ہوا پھر ڈار صاحب آئے اور اسپیشل جہاز کے ذریعے اور ان کو لندن میں لوگ چھوڑ کے آ گئے، اور پھر اب یہ انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی ہے اور بہت زیادہ اصول پسند ہو گئے ہیں یہ، لیکن یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ تھے جہاں پہ مریم نواز جو ہے ٹویٹ کر کے ان کو بتاتی تھی کہ مفتاح اس کو دیکھیں، اور یہ کہتے تھے جی میں ابھی دیکھتا ہوں، جب ٹریڈرز کے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ لگانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو آج کل بہت زیادہ اصول پسند ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، اور کافی اچھی باتیں کرتے ہیں جو یقیناً ہمیں بھی پسند آتی ہیں اور عوام کو بھی پسند آتی ہیں۔ اچھا جی، کراٹے کے کھلاڑی نے ٹویٹ کیا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے ایک انعامی رقم میرے لیے اناؤنس کی تھی، ٹریننگ کے لیے رقم اناؤنس کی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کچھ نہیں ملا، اور کافی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس نے کہا ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ پورا ہی کرپٹ ہے۔ اب اس کے اوپر عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ان کو ٹیگ بھی کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیر سیمز ٹو بی سم مس کمیونیکیشن، وی سنسیئرلی اپولوجائز فار دس انجسٹیفائڈ ڈیلے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اسپورٹس مین لائک یو آر آور ریئل ہیروز اینڈ وی ویلیو یور اچیومنٹس۔ ویسے یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک ہے کہ جو اسپورٹس مین ہیں، جو ان کی اچیومنٹس ہیں، ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ایک ہیرو ہمارا 2 سال سے جیل میں بھی بند ہے، اس نے بھی ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ اسپورٹس ہیرو بھی تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پر یہ جو بات کی ہے نا عطا تارڑ صاحب نے، میرے خیال میں یہ بڑی پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ جناب انہوں نے اچھے طریقے سے کہا جی ہم معذرت خوائیں، ہماری غلطی ہے، ڈیلے ہوا ہے، ہم اس کو غلطی کو دور کریں گے اور آپ کی یہ جو رقم ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، امیڈیٹلی اس مسئلے کو ہم دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا وی ریگریٹ دس انجسٹیفائڈ ڈیلے اینڈ انکنوینئنس کازڈ، کہ آپ کو جو انکنوینئنس کاز ہوئی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے یہ انجسٹیفائڈ ہے، اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے، اگر کہیں پہ غلطی ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس پہ معافی مانگ لینا اچھی بات ہے، کہ آگے سے یہ کوئی اور وہ بات شروع ہو جاتے کہ جناب نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ سو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور پاکستان کے اندر بہت کم ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور اس پہ معذرت بھی کریں۔ اچھا، جو پہلے ہم بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کر رہے تھے، بتایا گیا کہ جی اب اس کی رقم 97 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی عدنان عادل صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو مستحق لوگ ہیں ان کے درمیان جو رقم بانٹی جاتی ہے وہ 6 یا مختلف بینکوں کے ذریعے بانٹی جاتی ہے۔ اس رقم میں سے جو 6 بینک ہیں وہ سالانہ 4 ارب روپے، 6 بینک 4 ارب روپے سالانہ سروس چارجز وصول کرتے ہیں، یعنی فی بینک جو ہے کوئی 80-90 لاکھ روپے یا اس سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ 4 ارب کی رقم تو صرف بینکوں کو ادا کر دی جاتی ہے، 4 ارب روپیہ ہر سال صرف سروس چارجز میں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کو کی جو 9 مئی کے کیسز میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں ریجیکٹ کی تھیں اور وہ اپیل کرنا چاہ رہے تھے سپریم کورٹ میں، لیکن وہ جو ان کا وکالت نامہ تھا وہ دستخط کر کے نہیں دیا جا رہا تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کی جانب سے اور اجازت نہیں مل رہی تھی، اور عمران خان صاحب نے پھر الزامات بھی لگائے۔ یہ وہی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہیں جنہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، اور اس پریس ریلیز کی ہر دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، عمران خان کا نام بھی نہیں لکھا گیا تھا اس میں پریس ریلیز کے اندر۔ پر اینی وے اب ان کا وہ وکالت نامہ سائن ہو گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے، اور جو ان کی ضمانتیں کی جو ریجیکٹ ہوئی تھی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ اچھا جی، پاکستانی اخبار ایک رپورٹ کر رہا ہے، میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جمائمہ خان صاحبہ نے اپنے بیٹوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے۔ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو فیملی کے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ خواہش زیادہ لگتی ہے۔ فیملی ذرائع جن سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسا
کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کس تاریخ کو آنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے آنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی تاریخ طے نہیں ہوئی ہے۔ پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جمائمہ نے منع کر دیا اور یہ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک طرح سے سراسر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقائق کے منافی خبر ہے، اس چیز میں جو حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ابھی یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے۔ آج پھر توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی فیملی کو اندر نہیں جانے دیا گیا، کچھ وکلا کو بھی روکا، اور ایک موقع کے اوپر تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی، اور ایک موقع کے اوپر وکلا نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک وکیل نے انکار کر دیا کہ میں اپنے دیگر جو میری ٹیم ہے اس کے بغیر میں اندر نہیں جاؤں گا، تو ایکسیس مسلسل روکا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا، اور جو ان کی پروفیشنل ٹیم ہے وکلا کی، عمران خان صاحب کی اور فیملی کو جیل کے اندر ٹرائل دیکھنے کے لیے اس طرح جانے نہیں دیا جا رہا۔ اب یہ جو مقدمہ ہے وہ ملتوی ہو گیا، غالباً اسی مہینے کی کسی اور تاریخ میں اگلے کچھ دنوں کے اندر دوبارہ اس کی سماعت ہوگی۔ خیبر پختونخوا سے منتخب ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے 5 آزاد سینیٹرز نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ مرزا افریدی، اعظم سواتی، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور ربینہ ناز نے ڈکلیریشن پارٹی چیئرمین کو جمع کروا دیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ یہ آزاد نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بھی آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ان سب نے کہا نہیں جی ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، اور اپنی ڈکلیریشن انہوں نے پارٹی چیئرمین کو جمع کروا دی ہے۔ مراد سعید صاحب آپ کو پتہ ہے روپوش ہیں، جب وہ سامنے آئیں گے وہ بھی کروا دیں گے۔ فیصلہ آباد میں جو کیس چل رہا ہے، آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی ایک لائر سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر فیصلہ آ جائے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ تحریک نہ چلے، اس وجہ سے لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور فیصلہ آباد کے مقدمے میں بھی سینئر لیڈرشپ کو سزا جو ہے سنائی جا سکتی ہے۔ کیا اس سے ان کی تحریک متاثر ہوگی؟ اس میں 2 چیزیں، میں نے کل بھی ایک جگہ پہ یہ چیز عرض کی تھی، اگر پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ ایم این ایز کو نکال دیا جاتا ہے، زیادہ ایم پی ایس کو نکال دیا جاتا ہے اور سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے لے لی جاتی ہیں، تو پھر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ سڑکوں پہ ہوگا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا ابھی یہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پرکس اینڈ پریولیجز بھی انجوائے کر رہے ہیں، پھر تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جب سارے سینئر لیڈرز کو فارغ کر دیا جائے گا پھر یہ سارے خود ہی باہر ہوں گے، اور عمران خان صاحب تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ایک کر کے آپ سب کو فارغ کریں گے، آپ سب کو یہاں سے نکالیں گے، لہٰذا آپ تحریک کے اوپر کانسنٹریٹ کریں۔ تو اگر ان سب کو فارغ کیا جاتا ہے، میری نظر میں اس سے تحریک کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جتنے زیادہ لوگ نااہل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک میں جان پڑے گی، ان کو فائدہ ہوگا، اور یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے، اگر تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں اور ان کو نااہل کر کے پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بڑھ چڑھ کے احتجاج میں حصہ لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دوسرا راستہ تو ہمارا بند ہو چکا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں بھی یہ مجھے سزائیں سنائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کہیں پہ شمالی علاقہ جات میں کوئی پکنک وغیرہ کر رہے ہیں، اور نیچے گند انہوں نے پھینکا ہوا ہے، بندہ وہاں سے گزر رہا ہے، وہ گاڑی روک کے جاتا ہے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے، وہ ان کے سامنے وہاں پہ جاتا ہے، لفافے کے اندر ان کا گند اٹھاتا ہے، اس میں سے ایک بندہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، باقی سارے بیٹھے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس نے ایک میسج دیا ہے کہ جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں خدارا ایسا گند نہ ڈالا کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چائے کا کپ پیا، کوئی کرپس کھایا، کچھ بھی کیا، وہیں پہ گند پھینکا اور اٹھ کے چلے گئے۔ کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ قطعاً یہ رویہ مناسب نہیں ہے، لیکن کیا ہم یہ سیکھ سکیں گے؟ بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، لیکن گند ہم گلی کے کونے پہ پھینک دیتے ہیں یا گند دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم نے کوئی اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آنی ہیں تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک میں آپ جائیں تو پہلی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ صفائی نظر آتی ہے۔ وہاں پہ لوگ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صفائی میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن فار سم ریزن آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو زمین پہ گند پڑا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ کوئی بڑی 4x4 جا رہی ہوگی،
اس کے اندر سے بھی جوس کا پیکٹ پھینک دیں گے. کوئی چھوٹی گاڑی جا رہی ہوگی اس کے اندر سے کیلے کا چھلکا پھینک دیں گے. کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا وہ کہیں پہ گند پھینک دے گا. تو ہم سب اس میں مل کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنی اس عادت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ رویے مناسب ہیں. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.